حضرت حسن بصری کے زمانے میں آپ کی ایک شاگرد عورت تھی جو نہایت عبادت گزار تھی۔ اس کا خاوند جوانی میں وفات پا گیا اور اس نے دل میں سوچا کہ ایک بیٹا ہے، اگر میں دوسرا نکاح کروں گی تو مجھے دوسرا خاوند تو مل جائے گا، لیکن میرے بچی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اب وہ بچہ جوان ہونے کے قریب ہے اور یہی میرا سہارا ہے۔ اس عظیم ماں نے یہی سوچ کر اپنے جذبات کی قربانی دی اور گھر میں اپنے بچے کا خیال رکھتی تھی، لیکن جب وہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں نگرانی نہیں کر سکتی تھی۔ اب اس بچے کے پاس مال کی کمی نہ تھی اور جوانی بھی تھی۔ وہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، برے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ماں سمجھاتی رہی لیکن ماں کی باتوں کا اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ماں اس کو لے کر حضرت حسن بصری کے پاس آ گئی۔ حضرت حسن بصری نے اس کو کئی گھنٹے سمجھایا، لیکن اس بچے کا دل نیکی کی طرف مائل نہ ہوا، اس کا رجحان نیکی کی طرف نہ ہوا۔ تو حضرت کے دل میں یہ بات آئی، شاید اس کا دل پتھر بن گیا ہے، نافرمانی کی مہر لگ گئی ہے اس کے دل پر۔ بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں اسے پیار سے سمجھاتی رہی، میرے بیٹے نیک بن جا، برے کاموں کی طرف نہ جا، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے اپنی دولت کے ساتھ اپنی صحت بھی تباہ کر لی اور اس کے جسم میں لا علاج بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اٹھنے کی بھی سکت نہ رہی اور بستر پر پڑ گیا۔ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ ماں نے پھر سمجھایا، بیٹا تو نے اپنی زندگی تو خراب کر لی، اب آخرت بنا لے اور توبہ کر لے۔ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب ماں نے سمجھایا اور اس کے دل پر کچھ اثر ہوا، کہنے لگا، ماں میں کیسے توبہ کروں، میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ماں نے کہا، بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ماں اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری پڑھائیں گے۔ ماں حضرت حسن بصری کے پاس گئی۔ حضرت حسن بصری کھانے سے فارغ ہوئے اور تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا، اس لیے تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا، کون؟ عرض کی، حضرت میں آپ کی شاگردہ ہوں، میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، آپ اگر تشریف لے کر آئیں۔ تو حضرت حسن بصری نے سوچا، یہ پھر دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت بھی ضائع کرے گا، اور اپنا بھی سالوں اس نے وقت ضائع کیا ہے اور اس پر اب تک کوئی بات اثر نہیں کر سکی، اب کیا کرے گی؟ تو حضرت حسن بصری کہنے لگے، میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا، حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرے انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری پڑھائیں گے۔ تو حضرت حسن بصری نے کہا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس نے نہ تو کبھی نماز پڑھی ہے اور نہ کبھی کوئی نیک کام کیا ہے۔ اب وہ شاگردہ تھی، چپ کر گئی، روتی ہوئی گھر آ گئی۔ بیٹے نے پوچھا، کیا ہوا؟ ماں نے ایک طرف تیری حالت اور دوسری طرف حضرت حسن بصری نے انکار کر دیا ہے۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی اور کہا، ماں میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیا؟ کہا، امی میری وصیت ہے، جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا اور میری لاش کو گھسیٹتے ہوئے گھر کے صحن سے باہر لے کر جانا اور اس طرح گھسیٹنا جیسے کتے کی لاش کو گھسیٹا جاتا ہے۔ ماں نے پوچھا، بیٹا وہ کیوں؟ کہا، امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے جو اپنے رب کا نافرمان ہو اور ماں باپ کا نافرمان ہو، اس کا انجام یہ ہوتا ہے۔ میری ماں مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے کہا، بیٹا وہ کیوں؟ ماں مجھے اسی صحن میں دفن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان میں موجودہ لوگوں کو عذاب پہنچے۔ جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے اس طرح عاجزی کی بات کہی تو پروردگار کو اس کی یہ بات بہت اچھی لگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر لی۔ ابھی روح نکلی تھی کہ ماں کی آنکھیں بند ہوئیں تو دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا، کون؟ تو آپ نے فرمایا، میں حسن بصری ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں حسن بصری ہوں تو ماں حیران ہو گئی۔ پوچھا، حضرت آپ کیسے آئے ہیں؟ جب میں نے آپ کو بلایا تو آپ نہیں آئے تھے۔
تو آپ فرمانے لگے جب آپ نے بلایا اور میں نہیں آیا اور میں سو گیا تو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا، اور اللہ نے فرمایا حضرت بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لیا ہے، میرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بصری کھڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحے پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی موت کا فرشتہ دن میں 366 مرتبہ ہماری طرف دیکھتا ہے، اور جب آخری مرتبہ دیکھے گا تو وہ ہمارے سامنے کیسے ظاہر ہوگا، اور جب تمام انسان جنات اور فرشتوں کی جان لینے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی جان کس طرح لیں گے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی جان روح قبض کرنے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ تمام فرشتوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہیں جن کی ہر انسان سے ملاقات دن میں 366 مرتبہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا اور ہم زندگی کی دوڑ دھوپ میں مصروف ہو کر اس بات سے بے خبر رہتے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، اور تب وہ ہماری روح کو ہمارے جسموں سے علیحدہ کر دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو تمام جانداروں کی روح نکالنے کی ڈیوٹی دی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام پریشان ہو گئے اور کہنے لگے جب وہ انسانوں کی جان لیں گے تو انسان ان کو برا بھلا کہیں گے اور ان سے نفرت کریں گے۔ تب اللہ نے فرمایا میں اپنے بندوں اور تمہارے درمیان مختلف حادثات، بیماریوں، وباؤں اور تباہ کاریوں کو لا کر کھڑا کر دوں گا۔ جب تم کسی انسان کی جان لوگے تو وہ تم سے شکوہ نہیں کریں گے۔ معراج کی رات جب حضرت محمد مصطفیٰ کو حضرت جبریل امین موت کے فرشتے حضرت اسرائیل کے پاس لے کر آئے تو آپ نے کہا یہ موت کا فرشتہ ہے جس کے چہرے پر آج تک مسکراہٹ نہیں آئی۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ نے حضرت اسرائیل کو سلام پیش کیا، پھر آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ سے یہیں موجود ہیں؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ہاں، جب سے اللہ نے مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے تب سے میں یہیں موجود ہوں اور قیامت تک یہیں کھڑا رہوں گا۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ نے پوچھا کہ یہیں کھڑے ہو کر آپ جانداروں کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے یہاں کھڑے رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن میرے ماتحت 5000 ملائکہ کو رکھا ہے، اور جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو وہ ان میں سے 40 فرشتوں کو اس شخص کے پاس بھیج دیتا ہے۔ فرشتے سب سے پہلے اس شخص کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کے جسم کے کئی حصوں میں سے اس کی رگوں کے ذریعے داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس انسان کی روح کو پیروں کی انگوٹھوں سے لے کر اس کی کونیوں تک کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے اس شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اس شخص کے جسم کو 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور 1 گھنٹے بعد اس کی روح کو اس کے گلے سے نکال کر اس کے جسم سے مکمل طور پر علیحدہ کر لیتے ہیں۔ جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کی روح سکون سے جسم سے الگ ہو جاتی ہے، اور جو گنہگار ہوتے ہیں ان کی روح انتہائی تکلیف سے ان کے جسم سے الگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم نے پوچھا کہ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کی موت کا وقت آ چکا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا آسمان میں ہر انسان کے لیے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے انسان کے لیے رزق زمین پر اتارا جاتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کے اعمال داخل ہوتے ہیں۔ وہاں ایک درخت موجود ہے جس پتے پر انسانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے نام کا پتا زرد ہو کر اس شخص کے اعمال والے دروازے کے سامنے گر جاتا ہے، اور تب مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس شخص کی موت ہونے والی ہے۔ معراج کی رات آپ نبی کریم حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملے، لیکن یہ ان کی آخری ملاقات نہیں تھی، کیونکہ اس واقعے کے 10 سال بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوئے جب آپ کا اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت ہوا،
اور اس وقت حضرت جبریل امین نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اجازت طلب کی، یا رسول اللہ، اسرائیل دروازے پر کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے آج تک کسی سے اجازت نہیں مانگی، تو نبی کریم نے فرمایا جبریل اسے آنے دو۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی کریم کے گھر میں داخل ہوئے، سلام پیش کیا، فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے، کیا آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا پھر اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں؟ اور نبی کریم نے فرمایا مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ نبی کریم کے سرانے کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے محمد کی پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو اور راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پیغمبروں کے پاس کیسے جاتے تھے؟ حضرت ادریس اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت ادریس کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت اور احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں رہے۔ حضرت ادریس کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل ہیں، تو انہوں نے حضرت اسرائیل سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا مزہ چکھاؤ۔ تو حضرت اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی، پھر واپس کر دی۔ اور اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا، اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب میں جنت میں آ گیا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان کے پاس روح نکالنے والا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل حاضر ہوئے، تو دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی، اور ان کی گفتگو کے دوران ایک اور شخص بھی وہاں پر موجود تھا۔ حضرت اسرائیل بار بار اس آدمی کی طرف دیکھتے، وہ آدمی حضرت اسرائیل کے بار بار اس طرح غور سے دیکھنے پر بڑا خوف زدہ سا ہو گیا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ شخص حضرت سلیمان سے پوچھتا یہ کون تھے جو مجھے بار بار بڑی غور سے دیکھ رہے تھے؟ تو حضرت سلیمان نے فرمایا یہ روح قبض کرنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ وہ بندہ کہنے لگا مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی یہ میری روح نکالنے کے لیے آ جائے گا۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا آپ ہوا کو حکم دیں، وہ مجھے فوری طور پر 7 سمندر پار کسی دور دراز ملک میں پہنچا دے۔ حضرت سلیمان نے ایسے کیا۔ وہ آدمی جیسے ہی اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو دیکھتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں پر پہلے سے موجود ہیں۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا۔ اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام اس آدمی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تمہاری روح نکال کر اللہ کے حضور پیش کروں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا مقام اس جگہ کا بتایا تھا۔ میں جب حضرت سلیمان کے پاس پہنچا تو تمہیں وہاں دیکھ کر مجھے بڑی حیرانی اور پریشانی ہوئی۔ میں فوری طور پر یہاں پہنچا، لیکن تم تو یہاں سے 7 سمندر پار تھے۔ لیکن جب میں اللہ کے حکم پر اس مقام پر پہنچا تو تم مجھے یہاں مل گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب حضرت موسیٰ ابن عمران کی موت کا وقت قریب آیا، ان کے پاس موت کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اپنے پروردگار کی طرف سے پیغام اجل قبول فرمائیے، یعنی آپ کی روح قبض ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، آپ اللہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے یہ سن کر موت کے فرشتے کو تماچا رسید کیا، جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ تو نبی کریم نے فرمایا موت کا فرشتہ
دربار الہی میں واپس گیا اور عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے روح قبض کرنے کے لیے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتا، اور یہ کس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی یہ خبر سن کر، یہ شکایت سن کر آنکھ درست کر دی اور حکم دیا کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور ان کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ، کیا تم طویل زندگی چاہتے ہو؟ اگر تم طویل زندگی چاہتے ہو تو کسی بھیڑ کی کمر پر ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھ رکھ دو، تمہاری اس ہاتھ یا دونوں ہاتھوں کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے، ان میں سے ہر بال کے عوض تمہاری زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو جائے گا۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ کو اللہ کا پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ اس طویل زندگی کا بھی آخری نتیجہ موت ہے، تو پھر وہ آج ہی کیوں نہ آ جائے؟ میں اسی وقت موت کی آغوش میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری یہ دعا ضرور ہے کہ رب کریم تدفین کے لیے مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس سے قریب کر دے، اگرچہ ایک پھینکے ہوئے پتھر کے بقدر بھی۔ اس کے بعد نبی کریم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں حضرت موسیٰ کی قبر کا نشان دکھا دیتا، جو ایک راستے کے کنارے پر سرخ ٹیلے کے قریب ہے۔ میری طرح آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہوگا کہ تمام جانداروں کی روح قبض کرنے والے حضرت اسرائیل خود کیسے فوت ہوں گے؟ تو قیامت کے دن جب ایک خوفناک آواز کے ساتھ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ موت دے گا، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو پھر پہلے، دوسرے، تیسرے، اس طرح 7 آسمانوں تک سب کو موت دے دی جائے گی، سب فرشتوں کو گرا دیا جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا، کون باقی ہے؟ تو آواز سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے، اللہ، مجھ سمیت تیرے 4 فرشتے، تو حضرت جبریل امین، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل اور میکائیل بھی ختم ہو جائیں۔ پھر اللہ فرمائے گا، اب کون باقی ہے؟ تو جواب آئے گا، عرش کے فرشتے یعنی حضرت اسرافیل۔ پھر اللہ فرمائے گا اسرافیل بھی ختم ہو جائے۔ پھر اللہ کہے گا، اب کون باقی ہے؟ تو ہر طرف خاموشی ہوگی اور کوئی جواب نہیں آئے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ وہاب ابن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا تو پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اور اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک شخص آیا اور وہ بہت بدحال تھا، اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا، لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا، میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اسی وقت کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کرو۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے، میں تجھے کان میں بتانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور اس نے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی، اور وہ کہنے لگا کہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور ضروریات پوری کر لوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا، اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ وہاب بن منبع کہتے ہیں کہ ملک الموت نے ایک ایسے زبردست بادشاہ کی روح قبض کی جس کے دنیا میں شان و شوکت کے ڈنکے بجتے تھے۔ ملک الموت اس کی روح کو لے کر آسمان پر پہنچے تو ملائکہ نے ان سے پوچھا، اے ملک الموت، آپ کو کسی کی روح قبض کرتے ہوئے رحم بھی آیا ہے؟ بالکل، ملک الموت نے کہا کہ ہاں، ایک مرتبہ مجھے ایک ایسی عورت کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا جو جنگل میں اکیلی تھی اور اس نے وہاں ایک بچے کو جنم دیا۔ مجھے اس کی بے بسی، بدحالی اور تنہائی کا خیال آیا کہ وہ جنگل میں تنہا ہے، کوئی اس بچے کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ فرشتوں نے کہا، جس بادشاہ کی روح لے کر تم یہاں آئے ہو وہ یہی بچہ تھا جس پر تم نے رحم کیا تھا،
ملکل موت نے کہا خدا جس پر چاہے رحم فرمائے۔ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو ملکل موت کو ایک صحیفہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس سال تمہیں ان سب لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہیں جن کے نام اس صحیفے میں درج ہیں، عطا کیے جاتے ہیں۔ انسان نکاح کرتا ہے، مکان تعمیر کرتا ہے اور اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نام ملکل موت کے صحیفے میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ ملکل موت ہر روز 3 مرتبہ تمام گھروں کی تلاشی لیتے ہیں اور ہر اس شخص کی روح قبض کرتے ہیں جس نے اپنا رزق وصول کر لیا ہے اور اپنی عمر پوری کر لی ہے۔ جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملکل موت کہتا ہے کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی، جب تمہاری عمر بھی پوری ہو جائے گی تو تمہاری روح بھی قبض کرنے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے ہماری سنائی پہنچانے والے، سب مرنے والے میں تجھے کس پر رحم آیا اور کس کی موت پر تیرا دل زیادہ درد مند ہوا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، ایک دن ایک کشتی جو تیز موج پر بہ رہی تھی، میں نے تیرے حکم سے توڑ دیا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس کے بعد تو نے حکم دیا ان سب کی جان لے لو اور صرف ایک عورت اور ایک بچے کو چھوڑ دو۔ وہ دونوں ایک تختے پر رہ گئے، موجیں اس تختے کو آگے بڑھاتی رہیں۔ جب ہوا نے اس تختے کو کنارے پر دیا تو ان دونوں کے بچ جانے سے میرا دل بہت خوش ہوا۔ پھر تو نے فرمایا کہ ماں کی روح قبض کر اور بچے کو تنہا چھوڑ دے۔ جب میں نے اس کی ماں کو اس سے جدا کیا تو خود ہی جانتا ہے کہ مجھے کس قدر تکلیف ہوئی اور اس کے بعد میں نے کتنے سخت غم اور ماتم دیکھے، لیکن اس بچے کی تنہائی کا غم میں بھول نہ سکا۔ خدا نے فرمایا، میں نے اپنے فضل سے موج کو حکم دیا کہ اسے گھنے جنگل میں ڈال دے، اور اس جنگل میں نہایت شفاف میٹھے پانی کے چشمے بہتے تھے۔ اسی جگہ میں نے اس بچے کی پرورش کی۔ میں نے خوش نوا پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تھے اور نئے نئے راگ نکالتے تھے۔ میں نے چنبیلی کے پتوں میں اس کا بستر بنایا اور اس کو ہر قسم کے خوف اور خطرے سے محفوظ کر دیا۔ میں نے آفتاب کو حکم دیا کہ اپنی دھوپ سے اسے نہ کاٹ، اور ہوا کو حکم دیا کہ اس پر سے آہستہ سے گزر۔ بادل کو حکم دیا اس پر بارش نہ برسا، اور بجلی کو تاکید کی کہ اس کو اپنی تیزی نہ دکھا۔ ایک مادہ بھیڑیے نے اسی وقت بچے دیے تھے اور میں نے اس کو حکم دیا تو اس بچے کو بھی دودھ پلا۔ تو اس نے دودھ پلایا، وہ اس کی دیکھ بھال بھی کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا، بہادر ہو گیا، اور اس طرح میں نے اس کی پرورش کی اور وہ اس کا شکر بھی ادا کرتا تھا۔ لیکن آگے بڑھ کر وہی نمرود نکلا اور اس نے میرے خلیل حضرت ابراہیم کو آگ میں جھونک دیا۔